اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حال ہی میں اسلام آباد کے ایک نواحی علاقے سے تعلق رکھنے والی ایک 8 سالہ بچی زہرہ شاہ کا قتل ہو گیا۔ وہ بیسیکلی اسلام آباد کے ایک گھر میں خادمہ تھی، اور اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے غلطی سے طوطے کا پنجرہ کھلا چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ قیمتی طوطے اڑ گئے، اور اس کے بعد اس پر تشدد کیا گیا اور وہ قتل کر دیا گیا۔ دیکھیں، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اتنی فرعونیت کہاں سے آ جاتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پھر اس قسم کی چیزیں کیسے ہو جاتی ہیں۔ میرے خیال سے میں جب اس کی وجہ ڈھونڈتا ہوں تو مجھے یہی پتہ لگتا ہے کہ جی اس میں ہمارے دل سے اللہ کا خوف اٹھ گیا ہے۔ قیامت کی جزا و سزا کا جو پروسیس ہے اس پر سے ہمارا ایمان اٹھ گیا ہے۔ دیکھیں، گورنمنٹ جو ہے وہ قانون میں چینجز لانے کی، نئے بل پاس کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں، وہ اچھی چیزیں ہونی چاہیے۔ قانون تو یا جوڈیشل سسٹم یا جسٹس سسٹم تو امریکہ کا بھی بہت بڑا تھا، لیکن وہاں بھی جارج فلوئڈ جو تھا اس کا قتل ہو گیا۔ تو زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، اپنے اندر ایمان کو مضبوط کریں اور قیامت کے دن کی جزا و سزا پہ یقین رکھیں۔ دیکھیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے نوکروں سے سلوک کیا کرتے تھے۔ میں صرف زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کروں گا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ ان کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب ان کے والدین کو پتہ چلا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، اس لیے کہ ہوا یہ تھا کہ ان کو اغوا کر کے حملہ آوروں نے مارکیٹ میں، بازار میں بیچ دیا تھا، اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے تھے۔ تو جب ان کے والدین کو پتہ چلا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، ہم آپ کو کثیر رقم کی آفر کرتے ہیں، آپ ہمارا بیٹا واپس کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جی ہم آپ سے رقم نہیں لیں گے، اگر آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو آپ آ جائیں، لے جائیں۔ تو وہ خود اور ان کے کوئی ایک رشتہ دار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر آئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ انہیں پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ میرے والد صاحب ہیں، ان کے ساتھ میرے ایک اور رشتہ دار ہیں۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ان کے ساتھ جانا پسند کریں گے، جانا چاہیں گے؟ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہوں گا۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت، اتنی شفقت سے پیش آئے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ جانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ اپنے نوکروں کے ساتھ۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خادم تھے، اور 10 سال کی عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت نہ ہو گئے۔ یہ جو صحابی تھے، یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انہیں کسی بات پہ ڈانٹا ہو، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 2000 سے زیادہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں، یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنے نوکروں کے ساتھ، اور ہم کس قسم کا سلوک کرتے ہیں، اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو آج کل جو ڈیفرنٹ قسم کے عذاب آ رہے ہیں، یہ ٹٹی دلوں کا حملہ، یہ کرونا جیسی چیزیں، ڈیفینیٹلی اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ہم اپنے نوکروں سے، اپنے ملازموں سے غیر انسانی سلوک کرتے ہیں، ان کو انسان نہیں سمجھتے۔ اور یہ ابھی بھی ہمیں اس چیز سے، ان عذابوں سے یاد دہانی اللہ تعالیٰ کروانا چاہتا ہے۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ ہم ان کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کریں۔ کہ ایک دانشور نے بہت خوب کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ اگر کسی کا یہ پتہ چلانا ہو کہ اس کے گھر میں اخلاق کیسا ہے، بلکہ اس نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی نے اپنی بیٹی کسی خاندان میں دینی ہے شادی کے لیے، تو اور ان کی اخلاق کا اندازہ لگانا ہو تو وہ یہ دیکھے کہ ان لوگوں کا اپنے نوکروں کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ دیکھیں، ڈیفینیٹلی یہ جو ہم نوکروں کو باسی کھانا دیتے ہیں، جو تشدد کرتے ہیں، جو ان کی سیلریز لیٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو گالم گلوچ کرتے ہیں، یہ ہماری ایمان اور تقوی کا بھانڈا پھوڑتا ہے۔ دیکھیں، اگر واقعی ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم تقوی ہے ہمارے اندر، ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے جو ہے نا نماز کے پابند ہیں اور دوسری چیزوں کے پابند ہیں، تو وہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے ہمارے سلوک کے اندر کہ ہم اپنے نوکروں سے کیسا سلوک کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔